اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ مائدہ شروع کریں گے اور یہ چھٹا پارواں پارہ چل رہا ہے۔ مائدہ کے معنی جو ہے ہماری زبان میں سمجھے کہ دسترخوان کے ہیں، اے ٹیبل سیٹ ود فوڈ، اور اس کا حوالہ آخری حصے میں آ رہا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کے جو ڈسائپلز تھے انہوں نے خواہش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے ایک دسترخوان اتارے کھانے کے ساتھ، تو یہ عنوان جو ہے وہیں سے لیا گیا ہے۔ اور یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے سورت، یہ کرونولوجیکل آرڈر میں 112ویں سورت ہے، 112۔ اس کے بعد سورہ توبہ نازل ہوئی، پھر سورہ نصر نازل ہوئی، اور سمجھیے کہ قرآن کا نزول اب اس اتفاق اس میں تیسری آیت میں اس کا ذکر بھی آئے گا کہ نزول قرآن جو ہے مکمل ہو گیا۔ اب یہاں چلتے چلتے ہم یہ بات دیکھ لیں کہ جو کرونولوجیکل آرڈر میں اب یہاں تو آپ کو سورہ فاتحہ پہلی ہے، سورہ بقرہ دوسری ہے، یہ ری ارینج اللہ تعالیٰ نے کرا ہے ہمارے پڑھنے کے لیے۔ تو شروع میں جو نازل ہوئے تھے تو شروع کے سورہ علقہ کی 5 آیات، اس کے بعد میں سورہ قلم کی کچھ آیات، پھر سورہ مزمل، پھر سورہ مدثر کی کچھ آیات، اور 5ویں جو ہے سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی، جو یعنی پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے سورہ فاتحہ تھی، جو قرآن شریف کی سمری ایبسٹریکٹ سمجھا جاتا ہے، اور ماڈرن طریقہ ہے کہ ایبسٹریکٹ پہلے دے دیتے اس کے بعد میں کتاب لکھتے ہیں۔ تو اب یہاں کچھ شرعی احکامات اس میں آئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی سیفٹی میں آتا ہوں شیطان سے جو دھتکارا ہوا ہے، یعنی سٹون رجم کرنا، پتھر مار کے ہکال دینا۔ کس لیے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا کلام اب پڑھنا شروع کر رہا ہوں، اور یہ شیطان بیچ میں آ کے مجھ کو اس کو مس انٹرپریٹ کرنے نہ لگائے۔ اسی لیے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان مجھے جو ہے اس کے غلط معنی نہ سمجھانے لگوائے۔ اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ رحمان کا مطلب اس سے پہلے آ چکا ہے کہ مہربان کے معنی بھی لوگ نہیں سمجھتے، کہ رحمان کا مطلب فائدہ پہنچانے والا، جیسا انگلش میں بات آئی ہے کہ بینیفیسنٹ اینڈ مرسیفل۔ رحیم جو ہے ترس کھا کے رحم کرنے والا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہم جو پڑھیں گے انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو اس سے فائدہ بھی پہنچے گا، اور اس سے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے کہ ہم پہ یہ تمام چیزیں جو ہے نازل فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے عقود کو پورا کرو۔ اب یہ عقود کیا ہے؟ عقد جو ہے گیٹھی کو بولتے ہیں، آپ دو چیزیں ملا کے گیٹھی باندھ دیں تو اس کو عقد نکاح جیسا ہے، تو گیٹھی کو بولتے ہیں۔ تو تم یعنی کسی سے وعدہ کر کے گرہ باندھ لینا، گیٹھی باندھ لینا، کہ اس طرف آپ کا وعدہ ہے، اس طرف میرا ہے کہ میں مکمل کروں گا۔ تو اکثر تفاسیر میں یہ بات آئی ہے کہ یہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے۔ ویسے ہمارے آپس کے وعدے بھی پورا کرنا ہے، اس کا بھی حکم کئی جگہ آیا، اس میں بھی شامل ہو سکتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے ہمارا یعنی بندھن باندھ لینا، گرہ میں باندھ لینا، دو چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا کیا وعدہ ہے؟ پہلا جو سب میں امپورٹنٹ وعدہ ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو اتھارٹی نہیں مانیں گے، کسی اور کو عبادت کے غلامی کے قابل نہیں مانیں گے ہم سوائے اللہ کے۔ یہ ہمارا ارادہ ہے، یہ ہماری نیت ہے۔ اب یہ کمٹمنٹ ہونے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول مان رہے ہیں، اور اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم قرآن پہ ویسے ہی عمل کریں گے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہ وعدہ ہے۔ اس کے بعد میں اور ایک وعدہ ہے سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے جو ہے مانگتے ہیں۔ تو یہ وعدہ ہے۔ تو ہم کسی اور کی غلامی نہیں کریں گے، سوائے اللہ کے کسی اور کی غلامی نہیں کریں گے، اور ظاہر ہے پھر کسی اور سے نہیں مانگیں گے سوائے اللہ کے، کسی اور سے کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ اور پھر تیسرا وعدہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جنرل وعدوں کے ذہن میں اگر رکھیں کہ ہم قرآن پہ ویسے ہی عمل کریں گے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں کہ تم یہ جو مجھ میں اور تم میں جو گرہ ہے، یہ جو گانٹھ بڑی ہوئی ہے، گرہ بنی ہوئی ہے، اس کو پورا کرو، یہ جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرو۔
اور پھر اس میں جو ہے آپس میں ہمارے بھی جو وعدے ایک دوسرے سے ہوتے ہیں اس کے بھی پورا کرنے کا حکم شامل ہو جاتا ہے اس میں. احلت لکم بہیمۃ الانام الا ما یتلی علیکم، یعنی تم پر ہربی ورس اینیملز جس کو بولتے ہیں آپ، گھاس کھانے والے جانور تم پہ حلال کیے جاتے ہیں سوائے اس کے جو آگے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے انشاءاللہ آگے آ جائے گا. غیر مسلس صیدی وانتم حرم، سوائے اس کے کہ تم اگر احرام کی حالت میں ہو تو تم پر شکار حلال نہیں ہے. احرام کی حالت میں اگر ہو تو شکار حلال نہیں ہے. تو اب ایک بات یہ ہمارے ریزننگ یہ سمجھ میں آتی کہ بھئی اب آپ حج کو نکلے ہیں، یہ ڈائیورشنز کدھر لے رہے ہیں؟ آپ شکاریوں سے پوچھیں کہ شکار کے پیچھے کتنا ذہن لگ جاتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہن ہٹ کے جو ہے شکار پہ لگ جا رہا ہے ذہن. دوسری چیز ایک سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی وہ زمانے میں تیر وغیرہ سے جو ہے شکار ہوا کرتا تھا، بندوق وغیرہ بھی نہیں تھے. کسی بھی زمانے میں شکار ہو، اتنا کراؤڈ رہتا، ہو سکتا ہے کہ آپ شکار کو ایم کرنے جا کے کسی حاجی کو مار دیں، آپ یہ بھی پریشانی ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو بھی ارادہ کرتے ہیں اس کا حکم دیتے ہیں. یہ ذرا یہ پیس کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں کہ سورہ انبیاء کی 23ویں آیت میں بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے سوال کر سکتے ہیں، کرتے ہیں. یعنی کہ ہم کو ڈیموکریسی کی عادت ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے بالکل الگ ہے، کریٹر ہیں وہ بالکل الگ ہیں. ہمارے ویسے ہے ولم یکن لہ کفوا احد، ویسے ہمارے ویسے ہے ہی نہیں، ہم وہ چیزیں لائی نہیں سکتے. ہی از اے مونارک، ہی از اے کنگ، اور بادشاہ سے کوئی سوال نہیں کرتا. اور وہ کیسا بادشاہ ہے؟ تو جو چاہے حکم دیتا ہے. اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ شریعت کا حکم ہے، اس کی پابندی کرنا پڑے گا کہ احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ جو حکم دینا چاہتے ہیں دیتے ہیں. ہم ان کو سوال نہیں کر سکتے، جیسا اپوزیشن پارٹی پارلیمنٹ میں جو ہے گورنمنٹ کو سوال کرتی ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں ہے. وہاں صرف جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اس کو ہم بس سر نیچے کر کے مان لینا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کی پہچانت کے لیے. دیکھیے یہ شعائر بھی شعور سے ہے. شعور کس کو بولتے؟ یعنی کسی چیز کو پہچاننا. تو ایسی علامتیں جس سے اللہ تعالیٰ پہچانے جاتے ہیں ان کی بے عزتی بے حرمتی مت کرو. اب جیسا کعبۃ اللہ ہے، بھئی دیکھتے اللہ یاد آتا ہے، صفا مروہ ہے، آب زمزم ہے، یہ چیزیں ہیں، پھر اور لسٹ میں باتیں آ رہی ہیں. تو ان لوگوں کی بے عزتی مت کرو، ان کا احترام کرو. ولا الشہر الحرام، اور جو محترم مہینے ہیں، عزت کرنے والے مہینے ہیں، رجب، ذیقعدہ، ذی الحج، محرم، ان مہینوں میں بھی جو ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں جنگ وغیرہ نہیں ہوں گی، لڑنا جھگڑنا نہیں ہوگا، ان کا احترام کرنا ہے، عزت کرنا ہے. والہدیٰ وللقلائد، اور یہ جو قربانی کے جانور ہیں اور ایسے جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے جاتے ہیں پہچان کے لیے کہ یہ قربانی کے لیے جا رہے ہیں، ان کی بھی بے حرمتی نہیں کرنا. یہ تمام چیزوں سے جو عزت سے پیش آنا. ولا آمین بیت الحرام، اور وہ لوگ جو بیت الحرام یعنی مکہ معظمہ جو احترام کا گھر ہے، جو عزت کا گھر ہے، وہاں حج و عمرہ کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کی بھی بے حرمتی بے عزتی نہیں کرنا، ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا. تو معلوم ہوا کہ وہاں ایک دوسرے کی عزت کریں گے. بھئی سبھی حاجی جمع ہو گئے، سبھی عمرہ کرنے والے جمع ہو گئے، تو ایک دوسرے کی بے عزتی نہیں ہوگی. وہاں ایک دوسرے کی جو عزت کریں گے، ان کی عزت کرنا. یہ لوگ کس لیے آئے ہیں؟ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے پالنے والے مالک کا فضل تلاش کرنے، فضل حاصل کرنے اور اس کی خوشی کے لیے آئے. کیونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ حج کا جو کوئی حکم ہے اس میں بات آئی ہے کہ للہ، اللہ کے لیے حج کرو. نماز کے لیے حکم آیا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد قائم کرنے کے لیے نماز پڑھو. روزے کے لیے حکم آیا کہ تقویٰ اختیار کرنے کے لیے روزہ رکھو، پریکٹس ہونا تم کو ریسٹرین کرنے کی. پھر زکوٰۃ کے لیے حکم آیا کہ ایسا نہ ہو کہ دولت تمہیں لوگوں میں امیروں میں پھیلتے رہے اور غریبوں کو نہ جائے. تو ایک دولت کا طریقہ بتا دیے کہ امیر سے آنا. سورہ مجادلہ میں بات آئی کہ امیر سے لینا اور غریب کو جو ہے دے دینا. تو حج کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے لیے. تو وہ یہ لوگ جو حج اور عمرہ کے لیے آئے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل چاہتے ہیں، اپنے پالنے والے مالک کا فضل چاہتے ہیں اور اس کی خوشی چاہتے ہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہو جائے
تو پھر اس کو تو نوازے گا. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام اتار دو تو اس کے بعد میں تم شکار کر سکتے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہیں ہوگا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور محض اس لیے کہ کسی قوم نے یعنی مکے کے مشرک اور کافر تم کو مسجد حرام سے آنے کے لیے جو روکے تھے، اس کی وجہ سے جو تم میں آپس میں دشمنی پیدا ہو گئی تھی، تو یہ دشمنی تم کو حد سے نکلنے پہ نہ ابھارے. دیکھیے بڑی ون وے ٹریفک ہے یہ. حالانکہ یہ لوگ صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی، جب تک بھی جو ہے واپس ہونا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو، بغیر عمرہ کرے کہ واپس ہونا پڑا تھا. تو 7 ہجری کے بعد جو ہے ان کو اجازت ملی. یہ کون ہوتے تھے تو اجازت دینے والے اللہ تعالیٰ کے گھر کے طواف کے. اتنی زیادتی کرے تھے تو ظاہر ہے جب مسلمانوں کو مکہ معظمہ کے عمرہ اور حج سے روکا گیا تھا تو ایک دشمنی پیدا ہو گئی تھی مکے کے مشرک اور کافر جو تھے ان میں اور مسلمانوں میں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ دشمنی تم میں نا انصافی نہ ابھارے. تم یہ دشمنی کی وجہ سے حد سے مت نکلو، اپنے حدود میں رہو. یہ ہے اسلام. اس کا ڈسپلے ہم لوگوں کو غیر قوموں کے سامنے کرنا ہے کہ دیکھو تم زیادتی بھی کریں گے تو ہم ناانصافی نہیں کریں گے. یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی میں اور پرہیزگاری میں. اللہ تعالیٰ سے ڈر کے جو ہے جو چیزوں کو چھوڑنا ہے اس میں کس طریقے سے چھوڑنا، کیا کرنا. اب جیسا 2 کلب کے ممبرز ہیں، دونوں پتے کھیلتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے سوچے کہ بھئی یہ عادت کو کس طریقے سے چھوڑیں. اس وقت کوئی اور ڈائیورشن لے لیں، کسی مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں، کہیں اجتماع ہوتا ہے تو جو ہے وہاں سن لے. تو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا اس میں. وَلَا تَعْوَانُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن گناہ میں اور زیادتیوں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس کوئی گھر پہ چندہ مانگنے آئے، کوئی مدد مانگنے آئے، تو آپ کو معلوم کرنا پڑے گا کہ یہ قرآن کے خلاف تو مدد نہیں مانگ رہے ہیں، کوئی بدعت کے لیے تو مدد نہیں مانگ رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانا کیا ہے؟ قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کرنا، ایسی چیزوں پہ عمل کرنا جس کا کئی قرآن اور حدیث میں ذکر، ضعیف سے ضعیف حدیث میں جو ہے جس کا ذکر نہیں ہے. تو ایسی چیزوں میں مدد نہیں کرنا ہے آپ کو، چاہے مسلمان آ کے مانگے. یہ قرآن کا حکم ہے، میری اپنی تفسیر نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. وَلَا تَعْوَانُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اسم کیا ہے؟ گناہ ہے. عدوان کیا ہے؟ حد سے نکل جانا. حد سے کیا نکلنا؟ قرآن میں جو حدود بتائے ہوئے ہیں اس کے آگے نکل جانا. اب کوئی مسلمان صاحب آگے ہیں، چندہ مانگ رہے ہیں ایسی چیز کے لیے جس کا جو نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے. تو قرآن کا حکم ہے کہ ان کی مدد نہیں کرنے کا ہے. آپ مدد نہیں کریں گے تو ایسے پریکٹسز ختم ہوں گے. اگر آپ مدد کرتے رہیں گے تو پھر ایسے پریکٹسز چلتے رہیں گے. یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا ہے. اور یہ قرآن کا حکم ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈر کے جو ہے گناہوں کو چھوڑو اور پھر قرآن کی زندگی پہ آ جاؤ. کیونکہ تقوی میں سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین کون ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ تقوی میں اللہ کا خوف ڈومینیٹ کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ گناہوں سے بچنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے. خالی اللہ سے ڈر کے کونے میں بیٹھنے کا نہیں ہے. ان اللہ شدید العقاب، اور بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بڑا سخت ہے. شدید تو سختی کو بولتے ہیں، انٹینس، اور عقاب جو ہے ایڑی کو بولتے ہیں. یعنی ایڑی تعاقب کرنا، کسی کے پیچھے بھاگنا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کبھی بھی پلٹا کے مار سکتے ہم، جیسا حال میں مارے ہیں ابھی ساؤتھ میں. کبھی بھی مار سکتے. ودن 15 سیکنڈز تباہی آ گئی. لوگ نوٹ کریں ہیں، ودن 15 سیکنڈز تباہی آ گئی. یہ ہے شدید العقاب. یہ ڈرنا ہے کہ ہم محفوظ نہیں ہیں. ہم کبھی بھی جو ہے اس چیز کے شکار ہو سکتے ہیں اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اپنی فلاسفیز پہ اگر ہم اسلام کو امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو وہ بات غلط ہے. حرمت علیکم المیتۃ، اور تم پہ حرام کیا جاتا ہے مردہ. میں اب ایک ایک چیز کی تفسیر کرتے ہوئے جو ہے آگے بڑھتا ہوں. تم پہ حرام کیا جاتا ہے مردہ. اب یہ بالکل اسٹیبلش چیز ہے، جو جانور مر جاتا ہے اس میں ڈیکے شروع ہو جاتا ہے، سڑنا شروع ہو جاتا ہے.
تو کتنی دیر میں سڑنا شروع ہوتا ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو ہو سکتا ہے کہ سڑا ہوا جانور کھائیں آپ اور اس کے پوائزن کی وجہ سے ٹاکسک کمپاؤنڈ جو بنتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو بیماری لگ جائے. تو یہ آپ کی بھلائی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو مردہ جانور مت کھاؤ، سوائے سمندر کا جو جانور ہوتا، زمین کا جو جانور ہوتا، مردہ جانور مت کھاؤ جو سڑ گیا ہے، جس کو ذبح نہیں کیا گیا ہے. وہ دم اور خون حرام کیا جاتا ہے. یہ بالکل سائنٹیفک بات ہے کہ یہ جو جراثیم ہمارے جسم میں آتے ہیں خون کے ذریعے جو ہے پورے جسم میں پھیلتے ہیں. تو ہماری قربانی کا جو طریقہ ہے ویسٹرن بایولوجسٹ بھی اس چیز کو ایکسپٹ کر چکے ہیں. دا موسٹ سائنٹیفک میتھڈ آف سلاٹر از اسلامک میتھڈ. دیکھیے ہم کیا کرتے، گردن نہیں اڑاتے یا پانی میں نہیں ڈباتے، ہم اس کا گلا ایسا کاٹتے کہ اس سے برین کا تعلق رہتا جانور کا. اور یہ ایک بایولوجیکل فیکٹ ہے کہ جہاں زخم ہوتا وہاں خون رش ہوتا. تو جب آپ جانور کا گلا کاٹتے تو میکزیمم خون نکل جاتا، پورا تو نہیں نکلتا، میکزیمم یعنی پاسبلٹی آف ڈیزیز منیمائز ہو جاتی. تو یہ خون نکل جاتا، اس سے پورا خون نکل گیا. تو اب آپ اس کو جو ہے پھر دھوتے کرتے ہیں. تو ہمارا جو طریقہ ہے جانور کو کاٹنے کا وہ بہت سائنٹیفک ہے، اس لیے کہ اس میں خون بہا دیا جاتا ہے. وہ لحم الخنزیر اور سور کا گوشت. اب مجھے وہ میرے ٹرانسلیشن میں فٹ نوٹس میں پیچھے ایکسپلینیٹری نوٹس میں پورے جرمز کی لسٹ دی گئی ہے کہ یعنی سور کے گوشت میں ایسے جراثیم رہتے ہیں جو کوکنگ ٹیمپریچر پہ مرتے نہیں. اور ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ اگر وہ جراثیم نہ مرے تو اس کے کھانے سے 106 تک بخار آ سکتا ہے آپ. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے شروع کریں، ہم فائدہ پہنچانے والے ہیں، ترس کھانے والے ہیں، بول رہے دیکھو یہ مت کھاؤ، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یہ مردہ جانور ہے، یہ خون ہے، اور یہ جو سور کا گوشت ہے یہ تمہارے لیے صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور ایسا جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ سے ہٹ کے کسی اور کا نام پکارا گیا، یہ ڈسلوئلٹی ہے، بے وفائی ہے. مسلمان بول رہے ہیں اللہ کا نام لے رہے ہیں اور پھر بکرا ذبح کرتے وقت، مرغی ذبح کرتے وقت کسی اور کا نام لے رہے ہیں. تو یہ حرام ہے. یہ اس میں کوئی بالکل 2-3 جگہ یہ بات ریپیٹ ہوئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہ لیا جائے ذبح کرتے وقت. والمنخنقۃ یعنی وہ جو گلا گھونٹ کر مار دیا جائے جانور. والموقوذۃ اور وہ جو مار کے جس کو ختم کر دیا جائے. والمتردیۃ اور وہ جو گر کے مر جائے. والنتیحۃ اور وہ جس کو سینگ مار کے مار دیا گیا ہے. یہ جانور بھی ہم پہ حرام ہے. اس کے ایک سائنٹیفک میتھڈ ریزن سمجھ میں آتا کہ یہ 4-5 قسم کے جو جانور مرتے ہیں ان سے خون نہیں بہتا، ویسے مر جاتے، خون نہیں بہتا. تو جراثیم پورے جیسے کہ ویسے اس میں رہتے اور ان کی کب موت واقع ہوتی ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا. تو اسی لیے حرام کیا گیا، سمجھ میں آتا. وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا زَكَّيْتُمْ اور وہ جو درندے کھا لیں، جیسا شیر جو ہے ایک گائے کو کھا لیا، یعنی پکڑ لیا کھایا، اس سے پہلے اس میں جان ہے اور آپ نے اللہ اکبر بول کے جو ہے اس کو ذبح کیا تو وہ حلال ہے. اگر مرنے سے پہلے آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا تو پھر وہ حلال نہیں ہے. وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُوبِ اور جو یہ استانوں پہ بتوں کے سامنے جو ذبح کیے جاتے ہیں وہ بھی حرام ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ اور یہ کہ تم تیروں سے فال کھولو یہ بھی حرام. اس کے 2 انٹرپریٹیشنز آئے ہیں. ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ عربوں میں 3 تیر رکھتے تھے، جو تیر کمان میں جو رکھتے، تو ایک تیر پہ لکھا ہوا رہتا تھا کہ کرو، ایک تیر پہ رہتا تھا کہ مت کرو، ایک تیر بلینک رہتا تھا. تب وہ اٹھانا، اگر اس میں کرو آیا تو وہ کام کر دینا، مت کرو آیا تو نہیں کرنا. اگر بلینک تیر اٹھا تو پھر اٹھانا، جیسا ہمارے پاس بیڈمنٹن ٹینس وغیرہ میں ریسرو ہوتا اس طریقے سے طریقہ تھا. پھر اور ایک طریقہ یہ تھا جو تفاسیر میں آیا ہے کہ گوشت کے مختلف سائز کے ٹکڑے رہتے تھے، تو وہ تیروں پہ جو ہے زیادہ کم اس طریقے سے لکھا ہوا رہتا تھا، جس کو جو تیر اٹھی اتنا اپنا حصہ لے لینا. تو کسی کو کم ملتا تھا، کسی کو زیادہ ملتا تھا. تو یہاں ایک اشارہ یہ مل رہا، فال کھولنا ہمارے پاس جائز نہیں ہے.
یہ بالکل فعال کی ہے. کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ، اسٹینڈرڈ تفسیر کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہمارے پاس فعال کھولنا جائز نہیں. یہ سب بعد میں آئے سو چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث سے جو ہے اس کا جواز نہیں ملتا. نماز استخارہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنے کی دعا ہے، اس میں فعال نہیں ہے. وہ لفظ خود استخارہ خیر مانگنا، استغفار جیسا بولتے مغفرت مانگنا، استخارہ کا مطلب خیر مانگنا ہے، تو فعال نہیں ہے. وہ آپ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ رہے ہیں، یا اللہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو علم ہے مجھے علم نہیں ہے، آپ کو قدرت ہے مجھے قدرت نہیں ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے حق میں یہ دنیا آخرت وغیرہ میں یہ میری کام ٹھیک ہے تو یہ کروا دیجئے، ورنہ مجھ کو اس سے اور اس کو مجھ سے جو ہے پھیر دیجئے، اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ میری یہ بھلائی ہے وہاں کروا دیجئے اور مجھ کو اس سے راضی کر دیجئے. یہ ہے نماز استخارہ کی دعا. تو فعال کھولنا ہمارے پاس جائز نہیں ہے. ذالکم فسق، فاسق کس کو بولتے ہیں؟ حدود توڑ کے نکل جانے والا، نافرمان. تو یہ نافرمانی ہے. اب یہاں سے جو ہے اسی آیت میں سورہ مائدہ کی 3 آیت چل رہی ہے، کافی لمبی آیات ہیں شروع کے. تو اس میں اب جو جملے آ رہے ہیں اس کے بارے میں علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ قرآن شریف کے نزول کا آخری حصہ تھا. میں پہلے پڑھ دیتا ہوں پھر اس کا ریفرنس ہم دیکھیں گے. الیوم یئیس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں. مطلب یہ ہے اب تمہارے دین کو مٹا نہیں سکتے. یہ حجۃ الوداع کے شان نزول ہے. اب ان لوگ مایوس ہو گئے کہ اسلام بہت کوشش کریں، مکہ معظمہ میں کوشش کریں، مدینے پہ کئی وقت حملہ کریں اور کچھ بھی نہیں ہوا. اب تو دین اتنا پھیل گیا ہے، ماشاءاللہ اتنا پھیل گیا ہے کہ اب وہ تمہارے دین کو مٹانے سے مایوس ہو گئے ہیں. تو فلا تخشوہم واخشونی، تو ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. اب کیا ڈرنے کا ہے ان سے؟ پہلے تو جو ہے ڈر کے فوج تیار رکھتے تھے، کرتے تھے بھئی کب حملہ ہوتا کیا ہے نہیں معلوم. اب تمہارا دین غالب آ گیا ہے تو ان سے مت ڈرو، مجھے سے ڈرو. کسی سے نہیں ڈرنا ہے. سورہ توبہ میں بھی بات آئی، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا. کسی سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کمال تک، کمال، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کمال تک پہنچا دیا، پرفیکٹ کر دیا. انگلش میں آپ بولیں گے ٹوڈے آئی ہیو پرفیکٹڈ یور ریلیجن. جو چیز پرفیکٹ ہوتی اس میں نہ کوئی چیز ایڈ ہوتی نہ کوئی چیز سپریکٹ ہوتی. کامن سینس ہے یہ، اس میں کوئی عقیدے کا دخل نہیں ہے. جو چیز اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں نے مکمل کر دی، کمال تک پہنچا دیا ہے، پرفیکٹڈ اٹ، تو پرفیکشن کے بعد اس میں نہ کوئی چیز ایڈ ہوتی نہ کوئی چیز سپریکٹ ہوتی. سپریکٹ کریں گے بھی تو پرفیکٹ نہیں رہے گا، ایڈ کریں گے بھی تو پرفیکٹ نہیں رہے گا، زیادتی ہوگی. اب ٹوپی پہ ٹوپی پہن لیا میں تو پرفیکٹ نہیں ہوگا. بھائی ٹوپی کافی ہے، پرفیکشن ہے، لباس کا پرفیکشن ہے، سر بھی کورڈ ہے، اس پہ اور ایک ٹوپی، احتیاطاً اور ایک ٹوپی پہن لیا. تو یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ بڑی اہم آیت ہے. یہاں ختم نبوت کی بھی بات آ گئی. اب جب دین کا مکمل ہو گیا تو پھر اور نبی آنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ پرفیکشن ہو گیا ہے دین میں. تو آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کمال تک پہنچا دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے میری نعمت تم پہ جو ہے مکمل کر دی، تمام کر دی، مکمل کر دی. میری نعمت تمام، آئی ہیو کمپلیٹڈ. وہاں جو ہے پرفیکٹڈ، آئی ہیو پرفیکٹڈ فار یو یور ریلیجن. یہاں آئی ہیو کمپلیٹڈ مائی فیور آن یو. پوری نعمت میں جو ہے تم پہ تمام کر دی. نعمت کیا تمام کر دی؟ دعا مانگے تھے آپ سورہ فاتحہ میں، دعا مانگے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کے راستے پہ چلائیے جس پہ آپ نے انعام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انعام، یہ کیا ہے؟ انعام کا راستہ بتا دیا، یہ پورا قرآن دے دیا. یہ انعام کا راستہ کہاں ہے؟ سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو وہاں بات آئی تھی کہ یہ انعام کن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ وہ جو اطیع اللہ و اطیع رسول، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. نو تھرڈ اتھارٹی ان قرآن. بولے مشورہ لو، لیکن اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف جائیں تو پھر قرآن اور حدیث پہ واپس آ جاؤ. نو تھرڈ اتھارٹی. اللہ کی اتھارٹی ہے اطیع اللہ اطیع الرسول، اس لیے کہ حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، وہ جیسا بتائیں. دین مکمل ہو گیا. جو مکمل ہو گیا تو اس میں ایڈیشن سبٹریکشن کہاں سے آئے؟ یہ جو 73 فرقے ہمارے بنے
یہ تو دین مکمل ہونے کے بعد بنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں بنے ہیں، تو ہم کو اس پہ واپس آنا ہے۔ تو اب یہاں جو ہے یہ بولے کہ کس پہ انعام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ وہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور یہ لوگ قیامت میں کے بعد جنت میں کس کے ساتھ رہیں گے؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ۔ اور یہ بہترین کمپنی ہے، آپ سوچ کے دیکھیں۔ آپ یہاں آپ کو ایک معمولی 2 پیسے کے فنکشن میں منسٹروں کے رو میں اگر آپ کو سیٹ مل گئی تو آپ پورا نکل کے بولتے ہیں یہاں کس کس کے ساتھ بیٹھا تھا میں، تو وہاں تو یہ وی آئی پیز یہ ہیں، یہ تو ان لوگوں کی کمپنی ملے گی، آرڈنری آدمی نہیں رہیں گے اطیع اللہ و اطیع رسول والے۔ دیکھیے یہ دوسروں کو نہیں سمجھانا ہے، یہ اپنے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ اپنے ایکٹیویٹیز کو چیک کرو اور دیکھو کہ اس میں اطیع اللہ و اطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ڈسٹرب تو نہیں ہو رہے، کوئی دوسری تیسری چیز تو ہم اس میں داخل نہیں کر چکے۔ کس کو اتھارٹی ہے؟ نبوت ختم ہونے کے بعد اتھارٹی کس کو ہے؟ نبوت ختم ہو گئی ہے، اب کون اتھارٹی دے گا؟ آپ کی اتھارٹی ہے، آپ کسی کو اٹھا کے بٹھا لیے ہیں۔ اینڈ ہو آر یو؟ کوئی صاحب 1-2-3 جو ہفتے پہلے پوچھے، صاحب ہمارے پاس اتنے فرقے ہیں، اس میں کون صحیح ہے؟ میں بولا آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھو، میں کون ہوں بولنے والا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ ہاں اتنی بات قرآن اور حدیث میں پہنچی ہے کہ جو بھی قرآن اور حدیث کی اتباع کرے گا وہ صحیح ہے، اس سے ہٹ کے اگر کرے گا تو بات ختم ہو گئی۔ تو جو ہے نعمت میں نے پوری کر دی، وہ رضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے اسلام دین کے طریقے پر، دین کے لیے۔ دین کیا ہے؟ دین کا مطلب قانون ہے، اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی ہے، پیس ہے، سبمیشن ہے، سرینڈر ہے۔ تب اسلام کا مطلب ٹیکنیکلی کیا ہوگا؟ وہ قانون جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے نکلتا ہے، یہ دین اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام سرینڈر کا دین سر، اب اللہ تعالیٰ بتا دیے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، کوئی اور صاحب اٹھ کے بولے نہیں یہ بھی کرنا یہ نہیں کرنا، تو وہ صاحب کون ہے؟ وہ ہو ایور ہی از، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف ہے۔ ہو ایور ہی از، کون ہے جو بولتے ہیں قرآن اور حدیث میں جو ہے یہ کم کرتے اور زیادہ کرتے ہیں؟ یہ تکمیل ہونے کے بعد آپ نعوذ باللہ آپ کی اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کے اوپر ہوگی۔ تو یہ بات ہم لوگوں کے، دیکھیے میں غیروں سے مخاطب نہیں ہوں، میں اپنوں سے مخاطب ہوں۔ اپنوں کے کریکشن کا طریقہ الگ ہوتا ہے، غیروں کے کریکشن کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ غیر تو آئے ہی نہیں ہے اسلام پہ، تو اس کو کیا بولیں گے؟ اپنوں میں جو ہے کوتاہیاں ہیں، یہاں بات سمجھنا ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کمال تک پہنچا دیا ہے، اور پھر تمہاری لیے ہماری نعمتیں ہم نے تم پہ تکمیل کر دی ہیں، اور دین اسلام کا سرنڈر کا قانون ہم نے تمہارے لیے چنا ہے۔ سرنڈر کیا ہے؟ سرنڈر بفور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اطیع اللہ و اطیع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب پھر خیر یہاں تو اس کی شان نزول یہ آتا ہے کہ عرفات کے میدان میں جمعے کی نماز کے بعد 9 تاریخ کو 10 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی، اس کی جو شان نزول یہ ہے۔ اور پھر اس کے 81 دن 81 ڈیز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیں میں وصال اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ کئی لوگ انتقال ہی نہیں سمجھتے تو وصال کیا سمجھیں گے۔ ہی ڈائیڈ آفٹر 81 ڈیز، بات سمجھنا ہے۔ قرآن سمجھنے بیٹھے تو الفاظ بڑے بڑے بول دے کہ کیا لینگویج ہے صاحب بول کے تعریف لینے کا نہیں ہے، بات کو سمجھانا ہے۔ تو 81 ڈیز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ بعض مفسرین سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے، اور مضمون سے بھی ویسا معلوم ہوتا ہے، لیکن بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ اس کے بعد بھی 1-2 آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن یہاں بات آ گئی ہے کہ پرفیکشن ہو گیا ہے دین کا، اس میں کوئی ایڈیشن سبٹریکشن نہیں ہو۔ اب وہ کھانے کی بات چل رہی تھی جو حرام ہے، وہ بات کنٹینیو ہو رہی ہے۔ فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ متجانف لِاسْم، یعنی اگر کوئی بھوک سے بے چین ہو جائے، یعنی حرام کھانے کی اس کو اجازت دی جا رہی ہے، کس آدمی کو بھوک سے بے چین ہو جائے کہ بھئی بغیر کھائے کے نہیں جمتا ہے۔ اب جو لوگ ویسٹ میں ہیں ان لوگ، یہ ہم لوگ نہیں فیس کرتے ہیں، ہمارے کو اللہ کے فضل سے سب چیز حلال مل جاتی ہے۔ جو ویسٹ میں ہیں ان لوگوں کو آپ
सोच सकते हैं कि कोई ऐसे मुकाम पे चले गए जहां वेजिटेरियन भी कुछ भी नहीं मिल रहा है और भूख की यह हालत है कि अंदेशा है कि कुछ तबीयत बिगड़ जाए, तो मगर गुनाह की तरफ झुकते हुए नहीं। अब कोई साहब बोले कि ये जो ममनून जानवर है उसकी दुम बड़े मजे की रहती, बोलते सुअर की, तो बोले अब है आप बोले सुने 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 बोले जरा खा के देखेंगे, ये नहीं होगा, इसकी इजाजत नहीं। तो यह है कि मजबूर हो जाए आप और बात है। तो इन्ना अल्लाह गफूर रहीम, क्योंकि अल्लाह ताला गुनाहों की सजा से बचाने वाला है, तरस खाने वाला है। अल्लाह ताला को मालूम है तुम्हारा क्या कंडीशन। देखिए मेरे दिल में क्या है मैं नहीं जानता, अल्लाह ताला जानते हैं। मैं इसके बाद मैं कुछ बोलूंगा या नहीं बोलूंगा मैं नहीं जानता, अल्लाह ताला जानते हैं। तो क्या छुपाएंगे अल्लाह ताला से। आप शरारत से खा रहे हैं हराम चीज और बोल रहे नहीं मालूम था साहब, आप बेरर को बुला के बोले मियां मुर्गी हराम हलाल, हो साहब हलाल है, नहीं तो उसकी नौकरी जाती हो। चिकन 65 वहां मिलेंगे आपको, चिकन 65 फ्राई करे तो उस पर सोच के देखिए आप कि हम लोगों का ये हो गया कि भाई एक शक की चीज है। देखिए तकवे का इस्लाम का तकाजा ये है कि भाई हलाल क्लियर हो गया, हराम क्लियर हो गया, उसमें बात चीजें हैं जिसमें शक है। तो जो मुत्तकी आदमी होता है वो शक की जिंदगी, शक के दायरे में नहीं जाता, नहीं मालूम गलत जगह पे पांव पड़ जाए। एक पतला पुल है, आप पानी पे से चले जा रहे हैं, दूसरा रास्ता है, आप बोलते सीधे रास्ते से चलो ना भाई, इधर पैर फिसला तो पानी में गिरेंगे आप। तो ये एहतियात करना है, अल्लाह ताला जानते हैं हर चीज। यसलून का माज़ा उहिल्ला लहुम, ये आपसे पूछते हैं कि हमारे लिए क्या हलाल है। कुल उहिल्ला लकुमुत तय्यबात, जितनी पाक और तैयब, तैयब में दो माने आते हैं, पाक के भी माने आते हैं, फायदामंद के भी माने आते हैं। देखिए खास अल्फाज कुरान की जो वोकैबुलरी है उसको समझना है। तैयब में दोनों माने आते हैं, यानी फायदामंद के भी माने आते हैं, पाक के भी माने आते हैं। ये जो हराम है वो नुकसानदेह चीजें हैं आपके लिए, बात समझिए आप, कुरान है ये, अल्लाह ताला के कलाम में कहीं उलट पुलट नहीं होता। ये फायदामंद, ये नुकसानदेह चीजें हैं जो हराम है। तो तमाम फायदामंद चीजें जो तुमको जो पाक हैं वो चीजें तुम पे हलाल हैं। व मा अल्लम तुम मिनल जवारिह मुकल्लिबीना तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, और वो शिकारी जानवर जो तुम्हारे लिए पकड़े, यानी ऐसा पकड़े जैसा तुमने उनको सिखाया है, जिस तरह के अल्लाह ने तुमको सिखाया है कि ये शिकारी जानवरों को ऐसा सिखाओ। आपका तो कुछ भी नहीं है। वला युहियतूना बिशैइन मिन इल्मी इल्ला बिमा शाअ, यानी अल्लाह ताला के इल्म से कोई कुछ हासिल नहीं कर सकता सिवाय इसके कि जो अल्लाह ताला चाहें। आप पीएचडी कर लो, डीएससी कर लो, मट्ठी करो, धूल करो, जो कर लो, अल्लाह ताला ने चाहा आपको इल्म देना दिया, बिठाना चाहा, बोलने लगवाना चाहा बोले, मुंह बंद करा दिया, गलत बातें निकलवाना चाहा निकलवाया। ये बात हमारे ये करना है। तो बता रहे हैं कि तुम ये जो शिकारी जानवर को जो सिखाते हैं वो भी अल्लाह ताला ने तुमको सिखाया है, वरना ये तुम्हारी अपनी पैदावार समझेंगे तुम, नहीं है, तुम्हारी तो कुछ पैदावार ही नहीं है। खालिक तो वो ही है, बदी वो है, खालिक वो है, फातिर वो है, आप कुछ भी नहीं है। आप वो स्क्रू ड्राइवर हैं, आप इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आप अपनी हकीकत को समझो कि तुम कुत्तों को भी नहीं सिखाए हो, तुम उसको सिखाना भी अल्लाह ताला ने तुमको सिखाया है कि कुत्तों को किस तरीके से ट्रेन किया जाए। ये अल्लाह ताला का मुकाम है। तो वो अगर तुमको पकड़े तो फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वस्कुरुस्मल्लाहि अलैहि, तो वो जो तुम्हारे लिए रोक रखें। अब जानवर को जब आप सिखाएंगे तो वो शिकारी जानवर जो होगा वो आमतौर पे जो है उसको जो ट्रेनिंग होगी वो किसी जानवर को या बर्ड को या किसी चीज को पकड़ के दबा के रखेगा, उसको रोक के रखेगा। आप वहां जाएंगे, उसको पकड़ के अल्लाह का नाम लेके जुबा करेंगे, उसको अल्लाह का नाम लेके आपको जुबा करेंगे। अगर आप अल्लाह का नाम लेके जुबा करने से पहले वो मर गया तो फिर हराम हो गया, तो मुर्दार में आ गई बात। तो वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, अल्लाह से डर के गुनाहों से बचो, नेकी करो। इन्ना अल्लाह सरीउल हिसाब, और बेशक अल्लाह ताला हिसाब लेने में बहुत तेज है। एक जगह असरउल हिसाब है, सुपरलेटिव, ही इज फास्टेस्ट एट टेकिंग अकाउंट। अब आजकल ये आयत समझना मुश्किल नहीं है, लोग इस पे से गुजर जाते हैं एकदम। आप स्टेट बैंक को चले जाइए, कहीं
ہزاروں لوگوں کا جو ہے اکاؤنٹ ہے. آپ جا کے اپنا پاس بک دیجئے, اپنا اکاؤنٹ نمبر بولیے, 1 منٹ میں جو ہے آپ کو پورا اکاؤنٹ دے دیتا ہے. کہیں بھی چلے جائیے آپ, پورا ریکارڈڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق یہ کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے. ہمارا سب کا اکاؤنٹ ہے, میموری ہے. میموری ایک ایسی, کسی بھی سائیکالوجی کے ایکسپرٹ سے پوچھ لیجئے کہ میموری, یادداشت جو ہے آپ کی, وہ ایسی ہے کہ اس پہ ہر خواب, خیال, ہر عمل, ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے. جو بھی ہوتا ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے. بعض چیزیں یاد آتی ہیں, بعض چیزیں یاد نہیں آئیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی میموری ہی نکال کے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. آپ بول سکتے ہیں یہ میری میموری نہیں ہے, آپ نظام کالج میں تھے, آپ یونیورسٹی میں تھے, آپ ایسا کرے, آپ ایسا کرے. نہیں اللہ میاں, کونے نہیں معلوم, آپ میرے ویسا کسی کو بنا دیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہاں یہ سمجھ ہے کہ یہ نہیں سمجھنا کہ اس وقت دنیا کا 6 بلین پاپولیشن ہے, بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہیں. 6 بلین پاپولیشن ہے حضرت, کس کا حساب لیں گے؟ نہیں ہے, بول رہے ہیں اٹ ول بی ویری فاسٹ. بہت تیز ہیں اللہ تعالیٰ حساب لینے میں, پورا تیار ہے. اس دن بتا دیا جائے گا, آپ خود بولیں گے کہ یہ کیا حساب ہے, یہ کیا کتاب ہے, کہ اس میں چھوٹی سی چھوٹی چیز نہیں چھوڑی گئی ہے. ہر چیز جو ہے اس میں ریکارڈڈ ہے. تو بہت تیز ہے اکاؤنٹ لینے میں. الیوم احل لکم الطیبات, اور آج کے دن تم کو پاک چیزیں جو ہے حلال کی جاتی ہے. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم, اور وہ لوگ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کا کھانا, یعنی جو اوریجنل کتاب پہ عمل کر رہے ہیں, ان کا کھانا تم پہ حلال کیا جاتا ہے اور تمہارا کھانا ان پہ حلال کیا جاتا ہے. اب یہاں بڑی ایک اہم بات آ گئی. ابھی ہم بھی محلے میں تھے, بعضو کرسچنز وغیرہ تھے. اب فرض کیجئے کہ کرسمس کو انہوں سور کا گوشت اور شراب بھیجے, لے لیں گے آپ؟ یہاں ہے صاحب لکھا ہوا ہے وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم ہے, لے لیں گے آپ؟ بولیں گے نہیں, کیونکہ یہاں 3ری آیت میں ہے کہ سور کا گوشت حرام ہے. پھر 90ویں آیت میں آ رہا سورہ مائدہ میں کہ شراب حرام ہے. تو معلوم ہوا کہ جب آپ احکامات کی پابندی کریں گے تو پورے قرآن کو نظر میں رکھ کے جو ہے حکم کی پابندی کریں گے. آپ پورے قرآن کو نظر میں رکھیں گے. تقوی کا مفہوم سمجھنا ہے تو پورے قرآن میں تقوی کن کن معنوں میں استعمال ہوا؟ تو 2 ہی معنوں میں استعمال ہوا. ایک جو اوریجنل معنی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ بچنا, رکنا, اور اپلائیڈ معنی ہے ڈرنا. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو ڈرنے کے معنوں میں آتا, جب گناہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو پرہیزگاری کے معنوں میں آتا. تو قرآن کے کوئی بھی آیت, کوئی بھی لفظ سمجھنے کے لیے پورے قرآن کو نظر میں رکھ کے جو ہے آپ کو سمجھنا پڑے گا. اور آج کل ماشاءاللہ اتنے انڈیکس بن گئے ہیں قرآن کے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اب جیسا بعض ہم کوٹ کر دیے تو لوگ سمجھتے کیا میموری نہیں صاحب, آتے وقت پہلے موجم میں دیکھ کے آئے سو ہیں. وہ میموری کی تعریف نہیں ہے, اس میں پورا ہے. ایک آیت کا ایک حرف یاد ہے تو آپ کو نکل جاتا کون سی صورت میں کون سی آیت نمبر ہے, نکل جاتا. اتنی سہولت ہے. پہلے علماء کو بیچاروں کو یہ سہولت نہیں تھی, آج اتنی سہولت ہے. تو آپ کو کوئی بھی حکم پہ عمل کرنے کے لیے, جیسا ایک حکم آیا اقیموا الصلاۃ, فوراً کھڑے رہ گئے نماز کو, حکم ہے بھی کھڑے تھا جی, وضوش نہیں کرے نا, تو پھر دیکھنا پڑے گا وضو کے احکامات آئے کیا. تو اس طریقے سے شریعت کے جتنے احکامات ہیں ان کو فکس کرنے کے لیے پورے قرآن میں وہ سبجیکٹ کو ایک جگہ کر کے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے. اتنی اتھارٹی ہونا فتوے دینے والوں کو. اور کہا کہ والمحسنات من المومنات, اور مومنین میں سے محسنات تم پہ حلال ہیں شادی کے لیے. یہ محسن دیکھیے, حسن دو, ایک حسن ہے سین نون جس کو بیوٹی بولتے ہیں آپ, ایک حسن ہے سوات نون جس کو رکاوٹ بولتے ہیں, خلا جس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی, جس کی حفاظت ہوتی ہے سوات نون سے آتا. تو یہ محسنات کون ہوتی ہیں؟ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں, شادی میں آ جاتی ہیں, اب ان کے شوہر کے علاوہ کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو بتایا جا رہا ہے کہ والمحسنات من المومنات, مومن عورتوں میں سے جو محسن ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی ہیں, وہ تم پہ حلال ہے. بدکار عورت حلال نہیں ہے, وہ پہلے آ چکا ہے. سزا کے طور پہ جو بات آ گئی ہے کہ تم پہ حلال کون ہے, وہ
والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور ایسی پاک دامن عورتیں جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں اہل کتاب میں سے جو تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے، کرسچنز ہیں، یہودی ہیں، جو بھی اہل کتاب ہیں، ان کی عورتیں تم پہ حلال ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہاں ایک بات سمجھنا ہے کہ ہماری عورتیں ان پہ حلال نہیں ہیں، ان کی عورتیں ہم پہ حلال ہیں شادی کے لیے۔ اس کی بات سمجھ میں آتی کہ مین ہیڈ آف دی فیملی ہونا ہے، اسلامی معاشرے کے لحاظ سے، اسلامی سوسائٹی کے لحاظ سے مرد جو ہے فیملی چلانا ہے، تو مرد ہی اگر اسلام پہ نہ رہے تو پھر پوری فیملی اسلام پہ کیسے رہے گی؟ تو یہ عورتوں کو جو اہل کتاب کی عورتیں تم پر جو ہے جائز ہیں، اس کے کنڈیشنز آئے ہیں، اس آتیتموہن اجورہن، جبکہ تم شرائط ہیں ان کا مہر شادی کرنے کے بعد ان کا مہر پورا دے دو، جو بھی مہر فکس ہوا ہے وہ پورا دے دو۔ محسنین، یہ شادی شدہ ہوں، پاک دامن ہوں، غیر مسافحین، یہ کھلی گمراہی کھلی بدکاری کرنے والی نہ ہوں، اللیگل سیکشل ایکٹس میں کے واسطے نہیں ہے حلال، اور پھر ولا متخذی اخدان، اور چھپ چھپ کے گرل فرینڈز بنا لے کے چھپ چھپ کے حرکتیں کرنے کا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا ہے کہ زنا نہ صرف مسلمان عورت سے حرام ہے بلکہ غیر مسلم عورت سے بھی جو ہے زنا حرام ہے۔ یہ ہم لوگوں کا کچھ عجیب، ہمارے بچپنے میں ہم سنتے تھے، بعض لوگوں کو اللہ معاف کرے ان لوگوں کا انتقال ہو گیا، کہ کچھ ایسا نقشہ پیش کرتے تھے کہ بھئی ہمارے ساتھ سب وہ ہے، دوسروں کے ساتھ کچھ بھی کر لیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جھوٹ آپ غیر مسلم سے بھی نہیں بولیں گے، غیر مسلم کا مال بھی نہیں چرائیں گے، غیر مسلم سے بھی ناانصافی نہیں کریں گے آپ، غیر مسلم عورتوں سے بھی زنا نہیں کریں گے آپ۔ یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے انصاف کرنا ہے، یہ نمونے ہم کو پیش کرنا ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اہلی کتاب کی عورتیں کائے کے لیے حلال ہیں؟ تم پہ مہر دے کے شادی کرنے کے لیے حلال ہے، بدکاری، کھلی بدکاری یا چھپی بدکاری کے لیے حلال نہیں ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو کوئی ایمان سے کفر کرے گا، اس کا انکار کرے گا، تو اس کے عمل بیکار ہو گئے، اس کے پورے اعمال بیکار۔ تو ایمان اگر صحیح نہیں ہے تو پھر عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ یہ ذہن میں بیٹھنا ہے ہمارا۔ اسی لیے ایمان کو بار بار دوہرا کے دیکھنا، ایمان کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان۔ کیا ایمان؟ اللہ ہیں اور اکیلے ہیں، ان کے سوائے کسی اور کی حکومت نہیں چلتی، بس انہی کی حکومت چلتی ہے۔ آگے انشاءاللہ بات آ بھی جائے گی۔ فرشتے ہیں، عباد الرحمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں وہ، ان کے پاس اپنی کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ فرشتوں سے مانگیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں ایک مثال دیتا تھا، سروس میں تھا جب، کہ بھئی وہ ڈائریکٹر صاحب ہمارے پروموشنز دیتے ہیں، آپ کیشیئر کے پاس جا کے بولے صاحب میرے کو ایک 50 روپے بڑھ کے دے دو مہینے، انہیں بولتا صاحب میں تو کیشیئر ہوں، میں ڈائریکٹر تھوڑی ہوں۔ تو فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، ان کو وہی مقام پہ رکھنا ہے، ان کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں اٹھانا ہے۔ نبیوں پہ ایمان، اللہ تعالیٰ کے انسانوں میں سے سلیکٹڈ لوگ ہیں یہ نبی اور رسول جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ کتابوں پہ ایمان، یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابیں ہیں۔ قیامت کے بعد جی اٹھنے اور حساب کتاب پہ ایمان، 5واں آئٹم، کہ بھئی جس کو یہ ایمان اور یقین ہو جائے وہ اس کی زندگی الگ ہوتی ہے، وہ صحابہ کی زندگی پڑھ سکتے ہیں، ان کو یقین تھا کہ حساب دینا ہے، ہمارے کو شبہ بھی نہیں ہے۔ بقول ڈاکٹر اسرار احمد کے کہ وہ ایک مثال بڑی اچھی دیے تھے کہ بھئی ایک ہرا سانپ نکلا کہیں، تو کوئی لوگ بولے نہیں ہے زہریلا نہیں ہے پکڑو آپ، تو بولے کیا ہے کہ کاٹ دیا، تو اتنا آپ کو شک ہے۔ اور ہمارے اعمال سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں یقین تو چھوڑو شک بھی نہیں ہے، شک کی کیفیت بھی نہیں ہے کہ قیامت آنے والی۔ کچھ ایسی زندگی گزر رہی ہے، کھا رہے ہیں بریانی کھا لیتے ہوئے سومانی کا وہ دیکھ لے رہے ہیں، بولے ارے بیچارے دیکھو بھوکے ہے وہ ہے، یہ حالت ہے ہم لوگ، کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ تو یہاں جو ہے اس پہ پھر چھٹا آئٹم ایمان کا کیا ہے؟ تقدیر پہ ایمان۔ ارے وہ بحث اپنے لوگ، دوسروں کا چھوڑو، اپنے لوگ وہ بحث کرتے ہیں تقدیر میں۔ اور ایک حدیث آئی ہے کہ تقدیر پہ ایمان نہیں لانے کے بعد اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے تو قبول نہیں ہوگا، یہ ہے۔ تو یہ 6 آئٹمز پہ ایمان ہوگا تو پھر عمل کی ویلیو ہوگی، اس پہ ایمان نہیں ہوگا تو میں آپ سے بتا چکا تھا کہ ہمارے کوئی پہچانت کے اسلام قبول کرے تھے،
تو ان سے میں ان کے بیوی کے بارے میں پوچھا تو بولے صاحب ایسا ہے وہ 5 آئٹمس پہ تو لا لیے، ذرا تقدیر پہ ابھی انہوں پکے نہیں ہیں، انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ میں پریشان ہو گیا، بولا یا اللہ یہ آئٹم وائز ایمان تو ہم بھی نہیں لائے، اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، یا ایک آمنت باللہ و رسول چلو رٹا دیے، رٹ لے کے ہو گیا، یہ کبھی غور ہی نہیں کرے۔ بولا آپ کے بچوں کا کیا حال ہے؟ تو بولے بڑا تو سمجھدار ہے صاحب، اسلام سمجھدار کو نہیں سمجھ میں آیا تو کس کو سمجھ میں آئیں گا؟ بولا یا اللہ کیا جواب ہے؟ بولا چھوٹے کا کیا حال ہے؟ چھوٹا چھوٹا ہے صاحب، اس کو جیسا بڑا کریں گے ویسا بڑا ہوئیں گا۔ میرے کو اب بھی رونگٹے کھڑے رہ رہے ہیں، یہ حالت ہے، کیونکہ وہ اسلام میں داخل ہوا تھا باہر سے، کمٹمنٹ تھا اس کا، وہ قرآن اس نیت سے پڑھتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ کنورٹ جس کو بولتے ہیں آپ، انہیں یہ دیکھتا مجھے کیا کرنا ہے۔ ہم تو ایثار ثواب کے لیے پڑھتے، اب کیا بولوں میں، 60 70 برس کی تلاوت قرآن ہے، ایک حرف کے معنی نہیں معلوم، اس میں ایک لفظ کے معنی نہیں معلوم، مگر زام ہے کہ جو ہے تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ تو قرآن اس واسطے نازل ہوا، تو یہ ایمان جس کا نہیں ہوگا اس کا عمل بیکار جائے گا۔ اور پھر کہا کہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ آخرت میں جو ہے نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اے مسلمان، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کونی تک اور اپنے سر کا مسا دھو لو، اور اپنے سر کا مسا کرو، اور ٹخنوں تک جو ہے اپنے پیر دھو لو۔ اب وضو کے 7 ارکان میں سے خالی 4 ہیں، اس میں ہاتھ دھونے کا ذکر نہیں ہے، کلی کرنے کا ذکر نہیں ہے، ناک میں پانی لینے کا ذکر نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ عمل کرنے کے لیے فرض اور سنت ملا کے عمل کرنا پڑے گا، ورنہ وضو پورا نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہوگی، ہی از ناٹ اے پوسٹ مین کہ لائے کتاب دے دیے چلے گئے، آپ کو پیروی کرنا ہے۔ ابھی نماز ہوئی، ہم 4 رکعت فرض پڑھے، فرض تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، 6 رکعت سنت پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو قرآن پہ عمل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ بھی عمل کرنا۔ اب وہ بدقسمت جو منکر حدیث ہے اس کا وضو ہی نہیں ہوگا، تو یہ 3 چیزیں نکال دینا پڑے گا اس کو وضو سے۔ بولے صاحب وہ تو حدیث میں ہے، قرآن میں تو خالی 4 چیزیں ہیں۔ تو یہ بات رکھنا ہے، اطیع اللہ و اطیع رسول کی اسپرٹ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ لہذا ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی لینا یہ مسنون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، اور باقی کے 4 ارکان قرآن سے ثابت ہے۔ اور پھر وضو کی خاص بات یہ ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ ہم لوگوں کو تو پہچان لیں گے، ہمارے بعد جو آنے والے ہیں ان کو کیسا پہچانیں گے؟ تو بولے مسلمانوں کی قوم روشن قوم کے نام سے جانی جائے گی، نماز کے لیے جو تم لوگ وضو کرتے ہو، قیامت کے دن وہ اعضا چمکیں گے، اس سے میں اپنی امت کو پہچانوں گا۔ تو یہ ہے نماز کی اہمیت، یہ ہے وضو کی اہمیت، یہ ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ بٹھا دے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، بیویوں سے جو ہے سیکشول انٹرکورس ہوا ہے، تو پھر دونوں کو چاہیے کہ غسل کر لیں پانی۔ اب یہاں آگے آ رہا ہے کہ اگر پانی نہیں ہے، ان کنتم مرضا، اگر تم بیمار ہو، او علی سفرن، یا سفر پہ ہو، اور جا احد منکم من الغائط، یا کوئی تم ٹوائلٹ وغیرہ سے نکلے ہو، اور لامستم النساء، اور تم نے عورتوں کو اگر ہاتھ لگایا ہے، فلم تجدوا ماء، اور اگر تم کو پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر ایسا ڈسٹ جو اوپر اڑتی ہے وہ لو اور اس سے جو ہے تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منکم، تو اس سے اپنے چہروں کا مسح کرو اور پھر اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ اتنی سہولت ہے۔ بیمار ہیں آپ، ایک واقعہ ہو گیا، کوئی صحابی جو ہے ان کو غسل کی ضرورت تھی، سر پہ چوٹ آ گئی تھی، ان کی غسل کی ضرورت تھی، تو دوسرے دوستوں سے وہ پوچھے کہ بھئی میں کیا کروں، تو کہا کہ بھئی آپ کو غسل کی ضرورت ہے، غسل کرنا پڑے گا۔ آپ نے غسل کیا، انتقال ہو گیا آپ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، تو آپ نے کہا لا علمی میں مار ڈالا نا اس کو، تیمم کر لیا ہوتا، ختم ہو گئی تھی بات۔
غسل کے لیے بھی اگر پانی نہ ہو یا ایسی تکلیف ہو تو تیمم کر لو. اب میں کئی وقت ہاسپٹلائز ہوا ہوں، میں باہوش ہوں، مجھ پہ نماز فرض ہے، اللہ کے فضل سے طہارت بھی مینٹین ہو رہی ہے، اب وضو نہیں کر سکتا میں، تیمم اجازت ہے، آپ تیمم کر لیجئے، کر کے نماز پڑھیے. کوئی صاحب تو یہاں تک کہ بولے صاحب اگر آپ تیمم بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے کہ آپ نیت کر لیجئے تیمم کی، مگر نماز چھوڑنے کا نہیں ہے. تو یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے. وہ ما یرید اللہ لیجل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون. اور اللہ تعالیٰ تم کو حرج میں، تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا. یہ کیا بھئی وضو لگا دیا. دیکھیے جو لوگ نماز کے پابند ہیں وضو کرنا جانتے آتا، وضو کرتے ہی نماز میں اتنی پرابلم نہیں رہتی، وضو کرنے کو ہی جانتے آتا. اچھا پھر مسجد میں نماز پڑھنا ہے، کوئی بولے جاؤ بچے کو بخار آ رہا ہے، اب کہاں جانا بھائی مسجد کو بول، اتنے میں کوئی بولے بچے کو بخار آ رہا ہے بولے تو فوراً لے کے آپ جا کے دکان پہ جا کے دوا خرید کے لے کے آ رہے ہیں، نماز کو نہیں جا رہے ہیں. کیوں؟ آپ کا ایمان پکا نہیں ہے. اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ نماز کو آپ اپنے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں جا رہے، اللہ کو کیا ملنے والا ہے؟ اپنے لیے جو بھی نیکی کر رہے ہیں اپنے لیے جا رہے ہیں. شیطان بول رہا کہ نہیں ان کو فائدہ، ان کو کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ ساری مخلوق عبادت چھوڑ دی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی دھکا نہیں لگتا. اگر پورے مخلوق عبادت کرے تو کوئی جو ہے دھکا نہیں لگتا ان کی شان میں. تو بولے کہ یہاں اس لیے جو ہے تم پہ تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور اپنی نعمت تم پہ مکمل کرے. پاک کرے، ایک حدیث میں آ رہا ہے پاکی آدھا ایمان ہے. سمجھیے آپ کیا بڑی بات ہے، پاکی آدھا ایمان ہے. پھر اس کے بعد میں اب یہاں سوال آتا ہے کہ یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ خالی پاک رہنے میں آدھے ایمان کا جو ہے آپ کو سرٹیفکیٹ مل رہا ہے. اور پھر اس کے بعد میں مقصد کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کی کہ یا اللہ آپ نے صحیح طریقہ بتایا کہ یہ ایسا وضو کرنا، اور نہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، بغیر وضو اور تیمم کے نماز نہیں ہوتی. کہ آپ نے صحیح طریقہ بتایا کہ ایسا پاک رہنے کا یہ طریقہ ہے، اور پھر جو ہے نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، اور آپ نے سکھایا اور ہم کر رہے ہیں، تو آپ ہی جو ہے جو سکھا رہے ہیں بھی آپ اور اجر بھی آپ ہی ہم کو دے رہے ہیں. یہ شکر ادا کریں کہ یہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہم کو توفیق دی. دیکھیے ہینڈ فل آف پیپل بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ادھر ادھر وقت گزار رہے ہیں، کتنے اجتماعات چل رہے ہوں گے، کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے، سلیکٹڈ فیو. کیا حیدرآباد کا پاپولیشن اتنا ہی ہے؟ کتنے لوگ ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہے کہ تمام چیزیں چھوڑ کے اپنے ذکر میں لا کے بٹھا دیا. یہ کس کا؟ نعوذ باللہ میرا کرم ہے، اللہ معاف کرے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ بٹھا لگا دیا، وہی بہت بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، بہت بڑا کرم ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں کر رہا ہوں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا گناہ ہے اگر کوئی اپنے آپ کو کریڈٹ دے لیتا ہے. جس سے چاہے جو کام لے لیتے ہیں، یہ ذہن میں بیٹھنا ہے کہ آج بولنے لگوا دیا کل ہٹا دیتا ہوں میں تجھے، بچے محلے میں بنڈے مارنے لگوا دیتا ہوں. ایسے ہوئے واقعہ. تو یہاں جو ہے یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کے کہ وضو کا طریقہ سکھایا، تیمم کا طریقہ سکھایا، نماز سکھائی. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور تو اللہ تعالیٰ پہ تمہاری جو نعمت ہوئی اس کو یاد کرو. یہ کیا نعمت تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے سے نوازا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، مسلمان قائم رکھا، مسلمانوں کا جو بھی ٹوٹا پھوٹا عمل ہے وہ ہو رہا ہے. یہ وہ میثاقہ الذی وثقکم بہ، اور پھر جو تم نے اس سے وعدہ کیا ہے، جس سے اس نے وہ وعدے کو پکا باندھ دیا ہے، اس کا خیال کرو. وعدہ کیا ہے؟ ہمارا اقرار ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے کوئی نو مسلم سے پوچھیے آپ ایمان کی کیفیت، ہم کو نہیں سمجھ میں آئے گی. جو نیا آتا ہے اس کے دل میں یہ رہتا ہے کہ مجھے مسلمان بننے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے. کوئی بتا رہے تھے ایک نیوزی لینڈ میں ایک کلاس ہوتی ہے 26 کنورٹس کی، 26 عورتیں ہیں جو اسلام قبول کری ہیں، ان کی ایک کلاس ہوتی ہے. تو بھلے ایک جو بالکل اسلام نہیں قبول کری تھی، رمضان کے مہینے پہ پہلے جو کلاس لیتے ہیں ان کے پاس آ کے پوچھی کہ میڈم ذرا آپ ڈکٹیٹ کروا دیجئے کہ
یہ رمضان کے مہینے میں میرے کو کیا کیا کرنا ہے، نوٹ بک پینسل لے کے آئی. بولا ہمارے پاس تو سب عالم دین ہے، کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے پوچھنے کی، جو دل میں آیا اپنی مرضی سے کر لے رہے ہیں، یہ حالت ہے. تو جو کنورٹ ہوتا ہے اس کو فکر رہتی کیا کرنے کی. تو یہاں یہ بات رکھنا ہے کہ یہ جو ہم نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی اور کو سپریم اتھارٹی نہیں مانیں گے، اور پھر ماننے کے بعد اللہ کے احکامات پہ ویسے ہی عمل کریں گے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے. یہ ہمارا وعدہ ہے، یہ وعدہ جو ہے یاد رکھنا ہے. اب پھر اس کے بعد اب فرض کیجئے کہ میں آپ سے بولا بھئی میرا یہ جملہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے آپ سے میں بولا کل آپ میرے گھر آئیے میں 10,000 روپیہ آپ کو دیتا ہوں. آئی مین اٹ. آپ کل آئے گھر کو، میں بولا وہ بولنے کو بول دیا حضرت، کون دیں گا 10,000 بیٹھے بیٹھے. ہمارا کلمہ ایسا ہو گیا ہے، ہم بول رہے ہیں لیکن وی ڈونٹ مین اٹ. ہماری نیت نہیں ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے. تسبیح لے کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے رہے ہیں، مقصد ہی نہیں ہے ہمارے، معنی بھی نہیں معلوم بہت سے لوگوں کو. ایک میرے سے بہت بڑے تھے، انتقال ہو گیا بیچارے، اللہ مغفرت کرے، خیر میں نام نہیں لے رہا ہوں. ان کو کلمے کے معنی نہیں معلوم تھے، کلمے کے معنی نہیں معلوم تھے. یہ ہم لوگوں کا حال ہے. تو یہ بات یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے. اور پھر اس قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے مان لیا. کلمہ جب سنا تھا تو تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، نیکی کرو. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک جو سینوں میں چھپا ہوا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. دیکھیے اسماء الحسنی میں ایک اسم جو ہے قریب کا بھی ہے، علیم ہے اللہ تعالیٰ. مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ علم کسی کو نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. قریب ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہم سے کوئی قریب ہی نہیں ہے. ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ قریب ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ میں دوسرا جملہ بولوں گا یا نہیں بولوں گا، وہ اتنے قریب ہیں ان کو معلوم ہے، ہم سے زیادہ قریب ہے. تو یہاں جو ہے جو بھی سینوں میں چھپا ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے لیے انصاف قائم کرنے کے لیے کھڑے ہونے والوں میں سے ہو جاؤ. گواہی دینے والے گواہی دینے والے ہو جاؤ کہ انصاف کی گواہی ہو، جھوٹی گواہی. اس سے پہلے کہ جو اس میں بھی بات آئی تھی کہ اللہ کے لیے سچی گواہی دینا ہے، جھوٹی گواہی نہیں دینا. 2 پیسے کی جائیداد کے واسطے کوئی صاحب بتا رہے تھے، بڑے دیندار گھرانے میں ایک بیٹے اپنی ماں کو ماں نہیں بولے، جائیداد چلے جا رہی تھی، جائیداد چلے جا رہی تھی. تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا ہے کہ ہم جو ہے انصاف کی گواہی دینے کے لیے جو ہے اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں. ولا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تم پر نا انصافی پہ نہ ابھارے، انصاف کرو. حکم ہے، امپریٹو ٹینس ہے. کسی قوم سے دشمنی ہے، نا انصافی کر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ایسا. یہودی اور مسلمان کا کیس آیا، یہودی حق پہ تھا، فیصلہ یہودی کے حق میں دیا. تو محض کسی قوم سے دشمنی ہونے کی وجہ سے نا انصافی مت کرو، انصاف کرو، ایکویلٹی کرو. حکم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا، امپریٹو ہے، شریعت میں داخل ہے. ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی سے قریب ہے، بہت قریب ہے. یعنی اللہ سے ڈرنے سے، گناہوں سے رکنے سے، نیک عمل کرنے، اس سے قریب ہے. تقوی میں یہ 3 چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے، گناہوں سے رکنا اور نیک عمل کرنا. تو اس سے قریب ہے یہ. تو تم اگر ڈرتے ہو تو پھر یہ کرنا ضروری ہے. نا انصافی مت کرو کسی سے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی خبر رکھتا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی مغفرت ہوگی اور ان کو بہت بڑا اجر ہوگا، بہت بڑا ریوارڈ ہوگا. دیکھیں میں یہ بار بار کوٹ کرتا ہوں یہ 2 آیات. یہاں بات یہ ہے کہ مغفرت کا وعدہ کس سے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم.
یعنی گناہوں کی سزا سے بچانا ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لا کے عمل صالح کرے، دوسروں کے لیے نہیں ہے مغفرت۔ یہ ہمارے ذہن قرآن کی آیت ہے، میرا انٹرپریٹیشن نہیں ہے۔ پھر کہا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور پھر ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ لوگ جو ہے جہنم میں رہنے والے ہیں، کمپینینز آف دی فائر، جہنم میں رہنے والے ہیں۔ تو یہاں جو میتھمیٹکس تھوڑی بہت جانتے ہیں، اگر آپ ایک ایکویشن بنانا چاہیں تو الذین آمنوا کے اپوزٹ والذین کفروا ہے، اور عملوا الصالحات کے اپوزٹ وکذبوا بآیاتنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عمل نہیں کرنا قرآن کو جھٹلانے کے برابر ہو۔ کذبوا بآیاتنا ہے، نام کے مسلمان ہیں، نام لکھا ہوا ہے اپنا، نام بھی بڑا شاندار ہے، عبداللہ، اللہ تعالیٰ کے غلام بول کے نام لکھا، اور عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر جو ہے، تو اب یہاں ایک مثال لیجئے کہ معلوم ہو رہا ہے کہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ کن کو بچائے گا، گناہوں کی سزا سے کس کو بچائے گا اللہ تعالیٰ؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے اور عمل صالح نہیں کرے تو ان لوگوں کو جو ہے دوزخ میں جلنا ہوگا۔ اب اس کی مثال میں اکثر دے دیتا ہوں کہ بھئی آپ کا ڈرائنگ روم ہے، آپ 2 کارنر پیسز بنانا چاہے، بڑے کو 2 بڑیوں کو بلائے، 2-2 ہزار کوٹ کرے وہ لوگ، چلو آپ دونوں کو جو ہے 500-500 روپے ایڈوانس دیے کہ بھئی 8 دن میں یہ کارنر پیسز لکڑی کے بنا کے لے کے آنا، بہترین لکڑی کے۔ ایک بڑے بنا کے لے کے آیا تو کونے میں کچھ تھوڑی سی چپ نکلی ہوئی تھی، بولے صاحب آتے آتے وہ رکشا میں ٹکر ہو گئی، ذرا لگ گیا۔ آپ بولے چلو بھائی میز تو بہت اچھا بنا لیا، ٹھیک ہے بول کے آپ معاف کر دیے، یہ مغفرت ہے۔ دوسرا بڑے آپ کا ایڈوانس لے کے بھاگ گیا، اس کو آپ 1,500 روپے ایکسٹرا دے دیے۔ اب یہ جو بڑے آپ کا جو میز لے کے ایڈوانس لے کے بھاگ گیا، انہیں آیا تو آپ اور 1,500 روپے دیتے اس کو، مغفرت کیسا ہوگی اس کی؟ کوئی کرتا ہی نہیں تو مغفرت کیسا ہوگی؟ تو شیطان یہ سمجھا رہا کہ اللہ غفور و رحیم ہے، غلط کام کروا رہا اور یہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ غفور و رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن کس کے لیے غفور و رحیم ہے؟ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے ان کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا علیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت یاد کرو جو تم پہ اللہ تعالیٰ نے کی، کہ جب کسی قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ اس میں کئی حوالے آئے ہیں کہ کئی وقت جو ہے اسلام کے دشمنوں نے جو ہے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ روک دیے۔ جیسا آپ جنگ خندق کا بھی اگر دیکھیں تو خندق کھود دی گئی تھی، 1 مہینہ کچھ 1.5 مہینہ کچھ جو ہے رہے، اس کے بعد میں ایک آندھی طوفان چلی، ان کے دیگ اڑ گئے، ان کے ڈیرے وغیرہ اڑ گئے، چلے گئے واپس، کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی۔ اگر جنگ ہوتی تو اتنی بڑی تعداد لے کے آئے تھے کہ مدینہ فتح کرنا ضروری ہو جاتا تھا ان کو دنیاوی سینس میں۔ تو کئی وقت اللہ تعالیٰ نے روکا، وہی اللہ تعالیٰ آج ہیں، وہی ہم کو ہمارے دشمنوں سے بچانے والے ہیں۔ لیکن ہم خود اللہ تعالیٰ کے دشمن بن گئے ہیں تو پھر کیسا ہوگا؟ دیکھیے ہم لوگوں کا اگر جائزہ لیں ہم تو ہم قرآن اور حدیث پہ عمل ہی نہیں کر رہے ہیں۔ جو عمل کر رہے ہیں ان کی کچھ عجیب ہی کیفیت ہے، جو نہیں کر رہے ہیں وہ تو کر ہی نہیں رہے ہیں۔ ان میں اور غیروں میں صرف نام کا فرق ہے، کام کا فرق تو نہیں ہے۔ تو پھر کہہ رہے ہیں کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنون کو چاہیے کہ اللہ ہی پہ توکل کریں، اللہ ہی پہ بھروسہ کریں۔ اب یہ توکل کو پھر سمجھنا ہے، اللہ پہ بھروسہ صرف اللہ پہ ہونا، کسی پہ بھروسہ، کون بھروسے کے قابل ہے سوائے اللہ کے، وہی کام بنانے والا ہے۔ مگر ایک بات آئی ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے اونٹ کو چھوڑ دیا جنگل میں، وہ ریگستان میں، وہ کھو گیا۔ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ پہ توکل کیا، اللہ پہ بھروسہ کر کے اونٹ کھو گیا، چھوڑ دیا، اونٹ کھو گیا۔ تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ پہ توکل کر مگر اونٹ کو باندھ لیا کر، ٹرسٹ ان اللہ بٹ ٹائی یور کیمل۔ یہ ہے اسلام کا جسٹ، ٹرسٹ ان اللہ بٹ ٹائی یور کیمل۔ تو توکل یہ پورا چل رہا ہے، تمام احکامات کی پابندی ہو رہی ہے، اللہ کی راہ میں جان بھی دی جا رہی ہے، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں۔
اب ایک بچہ ہے ایگزام کے لیے جو ہے کیا ہے بابا پڑھنا ہی نہیں آپ کو، ایگزام ہے 1 مہینے کے بعد، نہیں میں پڑھ کے آئے ہم، مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ پہ توکل کرے، اس واسطے میں بھروسہ کر کے پڑھنا چھوڑ دیا، کیسا پاس ہوئیں گے؟ تو یہ عالم خلق ہے، اس میں کاز اینڈ افیکٹ کا قانون چلتا ہے اس میں. ہاں تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اپنی کوشش جتنی قرآن اور حدیث میں ہوتی ہے ہو کے نتیجے جو ہے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا ہے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا، اور اس میں ہم نے 12 لیڈرز کھڑا کرے تھے. اب دیکھیے یہ شرائط ہے، یہ شرائط ہم خود نوٹ کریں کہ یہ بنی اسرائیل مخاطب ہیں، ہم کتنے ان شرائط پہ اترتے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل سے کچھ بھی کرے ہوئیں گے ہم کو کیا کرنا ہے. دیکھیے ایک پازیٹو ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ بھئی ان لوگوں سے کرے ہوئیں گے ہم کو کیا کر، ہم کو کہیں کو سنا رہے ہیں، ہم کو اس لیے سنا رہے ہیں کہ تم اپنا جائزہ لو، کہیں تمہارا یہ معاملہ تو نہیں ہے. تو کہا کہ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن، اگر، یہ شرائط آ گئی. اقیم الصلاۃ، تم نماز کا نظام قائم کرو. اب آپ دیکھیے کہ ہم نماز کا نظام قائم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. وَآتَيْتُمُ الزَّکَاۃ، اور تم زکوٰۃ دو. وَآمَنْتُمْ بِرُسُولِی، اور تم رسولوں پہ جو ہے ایمان لاؤ، ان کے ساتھ امن میں رہو، ان کے باتوں کو سن کر. وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی مدد کرو. اب ہم کیسا مدد کر سکتے ہیں؟ سورہ آل عمران کی 110ویں آیت آئی ہے کہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو. یہ مدد ہے رسولوں کی، یہ مدد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہ نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت کا کام یہ کریں گے کہ ہم اب یہ کام کرنے کے لیے ہم کو قرآن پہ اتھارٹی ہونا پڑے گا، قرآن پہ محنت کرنا پڑے گا، حدیث پہ محنت کرنا پڑے گا. بھئی ایک بہت بڑی کمپنی ہے لارسن اینڈ ٹیوبرو، کچھ اس طریقے کی کوئی کمپنی ہے، اپنے ریپرزنٹیٹیو کو بھیج دی انہیں فلانا آئٹم بھیجو، اور اس کو سمجھا ہی نہیں کہ وہ آئٹم کیا چیز ہے. میڈیکل ریپرزنٹیٹیوز نکلتے، اب ان کو سمجھو کہ آپ کروسین وروسین دے کے بھیج دیے انہیں، اور وہ ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں یہ کیا کام آتی، کیا ہے کہ سب نہیں معلوم، میرے کو بیچو بولے میں بیچنے کو آ گیا ہوں. اب انہیں پورا سمجھانا یہ دوسرے جو دوائیں نکلے ہیں اس سے بہتر ہے، اس میں سائیڈ ایفیکٹس کم رہتے، ایسا رہتا. یہ ہوتا سیلز ریپرزنٹیٹیو اپنی کمپنی کا تبلیغ کرنے والا. ہم لوگ کیا کریں؟ قرآن نہیں معلوم تو تبلیغ کیا کریں گے؟ آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ. آپ کو جب تک قرآن اور حدیث سے واقفیت نہیں ہے کیا تبلیغ کریں گے آپ؟ اب کوئی آپ سے اسلام کے بارے میں پوچھے تو بولیں گے نہیں صاحب وہ آپ عالموں سے پوچھ لو، پھر آپ کہیں کو بول رہے ہیں اسلام اچھا ہے. تو آپ کا ذہن ایسا بنا ہوا ہے کہ اسلام از گڈ بیکاز آئی فالو اٹ. آپ واقف نہیں ہیں، میں کیونکہ مسلمان ہوں اس لیے اسلام اچھا ہے. یہ جواب لے کے آپ اللہ تعالیٰ کے پاس کیسا جائیں گے آپ؟ تو یہ رسولوں کی مدد کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم جو ہے یہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، برائی سے روکیں. وَأَخْرَجْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض دیں. کئی جگہ پہ آیا کہ اس کو ملٹیپلائی کر کے اللہ تعالیٰ واپس کریں گے 10 گنا 700 گنا بغیر حساب. اب اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیسہ خرچنا، غریب مسلمان جو ہے ان کی مدد کرنا. کبھی ایمرجنسی میں جو ہے پیسوں کی ضرورت پڑ جائے قوم کو تو جو ہے چو طرف سے جمع کر کے وہ قوم اس کی جو ہے مدد کرنا. اللہ کے دین کو، مسجد بن رہی ہے، مسجد میں کئی چیزوں کی ضرورت رہتی، اللہ کے راہ میں جو ہے خرچنا. تو یہ ان سے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ ہو رہا ہے. تو ایسا اگر کرو گے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو ڈھانپ دے گا. مطلب ہے کہ انشاءاللہ معاف کر دے گا اگر تم یہ سب کرو. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو جو ہے ایسے باغات میں داخل کرے گا جہاں نہریں بہ رہی ہیں، جس کو ہم جنت بول رہے ہیں. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلَ، اور اس کے بعد اگر یہ تمام چیزوں کا کسی نے انکار کیا تو وہ جو ہے جو بیلنس راستہ ہے جو جنت کو جانا ہے اس سے گمراہ ہو کے ہٹ گیا چلے گا. مجھے موزم جائی مارکیٹ جانا تھا، میں مڑ گیا بشیر باغ کی طرف، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں چلے جا رہا ہوں. اگر یہ چیزیں کروں گا میں تو پھر سیدھا راستہ بتایا جائے گا، یہ چیزیں نہیں کروں گا تو پھر غلط راستے پہ چھوڑ دیا جائے گا. بھٹکتے رہوں گا، پوری زندگی بھٹکوں گا، وہاں جا کے جو ہے سزا بھگتنا پڑے گا. فبما نقضیہم میثاقہم، اب دیکھیے ان کے ریزنز بتائے جا رہے ہیں. ان کی
وعدہ خلافی کی وجہ سے، وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے. یہ وعدوں کا توڑنا ہمارے پاس بھی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، دوسرے اتھارٹیز کے پاس چلے جا رہے ہیں، کلمے کی تکمیل نہیں ہو رہی. نہ اللہ کی اطاعت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، تیسرے اتھارٹیز کی اطاعت ہے. تیسرے اتھارٹی میں اپنی خود خواہش شامل ہے. میرا دل بولا نماز پڑھا، دل نہیں بولا نہیں پڑھا. نہیں ہے نا ایسا. انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. قرآن میں دو مقامات پہ بات آئی. تو ہم نے وعدہ توڑ دیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا بھی وعدہ تھا، ہم نے وعدہ توڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ لعن نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کی ہے بنی اسرائیل وعدہ توڑنے کی وجہ سے. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا جیسا ہمارے دل سخت ہے، کچھ اترتے ہی نہیں. ہنگامہ ہو رہا، کروڑوں سے لوگ مارے گئے ہیں، بھوک کی، پیاس کی، گھروں کی. ارے آپ کو اپنے بیڈ روم سے، اپنے پلنگ سے ہٹ کے دوسری جگہ سو بولے تو آپ بولتے میرے کو نیند نہیں آ رہی. وہ کیا ہو رہا بچوں کا؟ یتیم بچے، ہزاروں بچے یتیم ہو گئے، ہزاروں ماں باپ جو بچوں کو کھو دیے ہیں. کیا کیفیت ہو رہی ہے ان کی؟ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں. ہمارے وہی نہیں ہے، وہ کہیں بھی ہو سکتی وہ چیز، یہاں بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہلا کے بتائیں کہ دیکھو سیکنڈز کی بات ہے، کن فیکن. اب بھی سمجھ جاؤ، دل نرم کرو، اپنے اللہ کے ذکر کے لیے نرم کرو. ایمان، رقت کی کیفیت. رونا آئے تم کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سن کے، پڑھ کے. نشانی بتائے مومنین کی، جب اللہ تعالیٰ کا کلام ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ گر جاتے ہیں روتے ہوئے. ہم تو گرتے بھی نہیں، رونا تو بہت دور کی بات ہے. اور دل ہل جاتے ہیں ان کے. اور پھر کہا یہ بنی اسرائیل جو تھے وہ یحرفون الکلامی ام موازی، اور یہ کرتے تھے کہ توریت میں سے جو ہے، توریت میں انجیل وغیرہ میں ان کے حروف کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے تھے، ان کے معنی کو بدل دیتے تھے. جیسا میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں، السلام علیکم. اب کوئی روانی السلام علیکم تو تم پہ موت واقع ہو، خالی لام نکال دیا انہیں روانی میں السلام علیکم، تو اس کے معنی ہو گئے موت واقع. تو اس طریقے سے معنی بدل دیتے تھے اس کے توریت اور انجیل کے. وہ نسو حزم مما ذکروا بھی، اور ان کو جو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے انہوں نے بھلا دیا. اب یہاں ایک بات سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ توریت میں، انجیل وغیرہ میں اس طریقے سے تحریف ہوئی ہے، یعنی ان کے معنی بدلے، الفاظ جگہوں سے ہٹا دیے، بہت سی چیزیں بھلا دی گئی ہیں. تو پھر ہم ان سے حوالے اگر لیں اور اگر غلطی سے غلط حوالہ لے لیں تو پھر ہم بھی گمراہ ہوں گے. تو اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے، حدیث میں آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت لے آئے، توریت کا کچھ حصہ لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدلنے لگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غصے میں آ رہے ہیں؟ تو آپ فوراً جو ہے بند کر دیے، اور بند کر کے آپ نے کہا کہ رضیت باللہ ربا و باسلامی دینوں و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ، کہ میں اللہ کا اپنا رب ہونے سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رسول ہونے سے اور اسلام اپنا دین ہونے سے راضی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج آتے تو ان کو اسی دین کی پیروی کرنا پڑتا جو میں لایا ہوں. یہ فخر کے طور پہ نہیں کہا، یہ اصول ہے. یہ ہندوستان کی تاریخ اگر آپ لیں تو ہندو پیریڈ تھا، مسلم پیریڈ تھا، برٹش پیریڈ تھا، انڈیپینڈنٹ انڈیا ہے. تو آج اگر ہرشا وردھنا بھی یہاں آ جائے تو اس کو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی پابندی کرنا پڑے گا. کرنٹ جو ریلیجن چل رہا ہے وہ اسلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے تھے، تو وہ پیروی کرنا پڑے گا. تو پھر کہا کہ ولا تزالو تطلع علی خائنۃ منہم الا قلیلا منہم، اور ان کے خیانت کرنے کے اطلاع آپ کو ملتے رہے گی، نہیں رکے گی، یعنی ہمیشہ خیانت کرنا. اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو برابری سے پابندی نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کو بدل کے پیش کر دیں. اب بھائی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اب اس میں کچھ لکھا ہوا ہے، میں کچھ بول رہا ہوں، یہ پاسبل ہے؟ ہوا ہے، یہ میں بھی سنا ہوں کئی لوگوں کو. وہاں سے میں قرآن میں ذکر رائٹنگ میں ہے، ترجمہ ہے لکھا ہوا، قرآن کا وہ مفہوم نہیں کر رہا، اپنے ذہن میں جو بات تھی ترجمہ لے کے اپنی تفسیر بھی رائے. تو یہ سب بنی اسرائیل کرے ہوئے حرکتیں ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ غلطی سے کوئی چیز لکھ دیتے ہیں،
ایک چیز یہ ہے کہ آپ کا ذہن بنا ہوا ہے، وہ ذہن کو آپ بٹھانے کے لیے قرآن کی آیتوں کے مطلب کو بدل دے رہے ہیں. پھر یہ فرقے کیوں بنے ہمارے پاس؟ یہی تو وجہ ہوئی نا کہ مس انٹرپریٹیشن ہوا. تو یہاں بول رہے ہیں کہ یہ جو امانت میں خیانت جو ہو رہی ہے، یہ اس کی خبریں آپ کے پاس آتے رہیں گی، نہیں رکیں گی، سوائے ان کے تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو ایسا نہیں کرتے ہیں. فاعفوا عنہم واصفحوا، تو ان کو معاف کیجئے، درگزر کیجئے، ان کا چھوڑ دیجئے. ان اللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے. محسنین کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے کام میں حسن پیدا کرتے ہیں، بیوٹی. 4 رکعت فرض تھا، آپ 6 رکعت اور سنت پڑھ لیے، 2 رکعت نفل پڑھے، اس میں حسن پیدا کیے. مثال دیا تھا میں، یہ پلر ہے، اس کو پلاسٹر نہیں بھی کرتے تو چلتا تھا، آپ اس میں حسن پیدا کیے، پلاسٹر بھی لگائے، چونا بھی ڈالے اس کو. تو دین میں یہ حسن پیدا کرنے والے محسنین. پھر احسان کے معنی اگر آپ سمجھیں تو احسان عدل کیا ہے؟ آپ ایک تھپڑ مارے، میں آپ کو ایک تھپڑ مار دیا، انصاف ہے؟ آپ مارے بول کے میں مارا. ہاں، احسان کیا ہے؟ آپ مجھے تھپڑ مارے، میں تھپڑ نہیں مارا، معاف کر دیا آپ کو. ظلم کیا ہے؟ آپ ایک تھپڑ مارے، میں 3 تھپڑ مار دیا آپ کو، زیادتی ہو گئی، یہ ظلم ہے. تو یہ معاف کرنے والے جو ہے احسان کرنے والے ہیں، محسنین ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، اور جو عیسائی ہیں ہم نے ان سے جو ہے وعدہ لیا تھا. فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو یہ ان کو جو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بیشتر حصہ انہوں نے بھلا دیا، یعنی بائبل میں جو چیزیں آئی تھی. وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان میں آپس میں دشمنی اور نفرت ڈال دی قیامت تک. کرسچنس میں اب ان میں کیتھولک بھی ہے ہمارے پاس جیسا، پروٹسٹنٹس بھی ہے، میتھڈسٹ بھی ہیں. آئرلینڈ اور انگلینڈ کی برسوں سے لڑائی چل رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان میں آپس میں لڑائی نہیں ہے، جو ان اندرونی چیزوں سے جو واقف ہیں. تو اب یہ معلوم ہوا کہ کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کا ایک حصہ بھلا دیا تھا، اس لیے ان کے فرقے بن گئے. تو معلوم ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو بھلا دیا، اس لیے 73 فرقے ہمارے بن گئے. خلفائے راشدین تک یہ اب جو جتنا اسلامی حکومت ہے وہ ایک خلیفہ کے تحت تھا. اب 57-58 اسلامک کنٹریز میں کچھ ہم لڑ کے توڑے، کچھ ہمارے دشمنہ لڑا کے توڑے، اب آنے نہیں دے رہے نزدیک. اگر یہ 58-50 کچھ اسلامی ملک ممالک ایک جگہ اگر آ جائیں، ہنگامہ ہو جائے. انشاءاللہ قیامت سے پہلے تو یہ ہونے والا ہے، اس کی خبریں آ چکی ہیں احادیث کے ذریعے، انشاءاللہ ہونے والا ہے. قرآن میں بھی ذکر آیا ہے ایسی چیزوں کا. تو اب یہاں یہ بات ہے کہ دیکھو، تم اگر کتاب کو بھلا دو گے تو پھر ہم تمہارے فرقے بنا دیں گے. تو معلوم ہوا کہ ہم کتاب کو بھلا دیے ہیں. تو اب ایک طریقہ کیا ہے یونٹی کا؟ کتاب پہ آؤ، قرآن پہ آؤ، مساجد میں آؤ، یہ جماعت بناؤ. یہ جماعت جمعہ میں جتنی بنتی وہ روز بن سکتی ہے. خیر یہ دفتروں کا علاقہ ہے، لیکن جو ریزیڈینشل ایریاز میں جو مساجد ہیں وہ تو بھائی جمعہ کے دن جیسا رش رہتا، 5 نمازوں میں ویسا رش ہونا چاہیے. تو یہاں یہ بات آ رہی کہ کیونکہ انہوں نے بھلا دیا اس لیے ہم آپس میں دشمنی ڈالیں. ہمارے فرقوں میں بھی ویسی دشمنی ہوگی، ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھتے. وہ چھوڑو صاحب، مسجد میں 2-3 کمیٹیاں ہیں، ہر جگہ لڑ لے رہے ہیں. اب لوگ سمجھ گئے ان کا بہترین طریقہ ہے آپس میں لڑا کے چھوڑ دو ان لوگوں کو، ختم ہو. کائی کو مارو پیٹو، ہم کائی کو جا کے مارو، آپس میں مر لیتے. تو یہ اس کا ریزن کیا ہے کہ قرآن کے ہم نے قرآن کو بھلا دیا. سوف ينبئهم اللہ بما كانوا يصنعون، تو اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ عمل کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، اس کی خبر اللہ تعالیٰ ان کو دے گا قیامت کے وقت دینا. اب دیکھیے صنع، 3 الفاظ عربی میں آتے ہیں: عمل، فعال، فعل، اور صنع. عمل کس کو بولتے؟ کسی کے احکامات پہ کچھ کام کرنا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کسی کے حکم پہ عمل کرنا، اس کو عمل بولتے. فعل کس کو بولتے؟ اپنے ارادے سے. یفعل ما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. صنع کس کو بولتے ہیں؟ ہم کسی اور پہ کام کرنا. صنعت نگر، انڈسٹریل ایریا. صنعت نگر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسا مقام ہے جہاں کوئی لوگ کسی اور چیز پہ کام کرتے ہیں، اس کو صنعت بولتے ہیں. تو یہاں جو بات آ رہی ہے
کہ یہ جو کچھ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ان کو جو ہے ان کی خبر سنائی جائے گی. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیرا. اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، جو تم ایک بہت سا بڑا حصہ بھول گئے تھے اس کو جو ہے ظاہر کر دے رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہوں گے، یہ توریت اور انجیل میں تمام الہامی کتابوں میں اس کو چھپا دیے تھے تم. ایسے کئی چیزوں کو چھپا دیے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ چیزوں کو جو ہے ظاہر کر دیں. دوسرا وہ یعفو عن کثیر، اور یہ کہ بہت سے ایسے احکامات تھے جن کو مٹا دینے کا تھا، کیونکہ فائنل لیجسلیشن اسلام آیا. بے بعض جانوروں کی چربی یہود و نصارہ پہ حرام کر دی گئی تھی، یہودیوں پہ حرام کر دی گئی تھی، لیکن ہمارے پاس حلال ہے. تو ایسے احکامات جو کینسل کر دیا. اب دیکھیں فائنل لیجسلیشن آ گیا. اب فائنل لیجسلیشن کا مطلب کیا ہوتا کہ بھئی میں ایس ایس سی پاس کرا، اب اس کے بعد میں ایم ایس سی پاس کرا، اب ایم ایس سی کرنے کے بعد پھر ایس ایس سی پڑھ رہا ہوں، تو لوگ بولیں گے دیوانہ ہو گیا. فائنل ایک ڈگری آنے کے بعد اس سے کم ڈگری میں کہیں کچھ آ رہا ہے ان نے. تو قرآن آنے کے بعد جو پہلے کے جو دین تھے ان میں جو چیزیں تھیں وہ کینسل ہو گئی ہیں. قرآن کا لیجسلیشن فائنل لیجسلیشن ہے. جیسا میں مثال دیا آپ کو کہ بھئی ہندو پیریڈ تھا، ان لوگوں کا کچھ لاس تھے. مسلم پیریڈ تھا، وہ مغل دور کے کچھ لاس تھے. برٹش پیریڈ تھا، ان کے کچھ لاس تھے. انڈیپینڈنٹ انڈیا ہے، ہمارا اس وقت کچھ کانسٹیٹیوشن ہے. تو اب ہم یہ انڈین کانسٹیٹیوشن پہ عمل کریں گے یا یہ بولیں گے نہیں صاحب وہ مغل دور کا لائیے، آپ ہم لوگ نہیں مانتے. نہیں مانتے تو گیٹ آؤٹ. سیدھی سی بات ہے، اینی کنٹری ول ڈو دیٹ. تو یہاں یہ تقاضا ہے کہ دیکھو پہلے جو توریت انجیل وغیرہ تمام کتابیں آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، لیکن یہ فائنل لیجسلیشن آ گیا ہے. اب جو رہنا ہے رکھا ہے، جو نہیں رہنا ہے اس کو نکال دیا ہے. تو یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپی باتوں کو ظاہر کیا اور بہت سی چیزوں کو جو ہے کینسل کروا دیا. وَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا ہے. اور یہاں واو تفسیری معلوم ہوتا کیا نور آیا، یعنی کہ کتاب مبین، ظاہر کرنے والی کتاب قرآن آ گئی. قرآن نور و مبین ہے. نور سے جیسا اندھیروں میں جو ہے روشنی پڑتی ہے، اس طریقے سے قرآن میں دل کے اندھیروں میں روشنی پڑتی ہے. بھئی لائٹ زیادہ جاری تھی گرما کے موسم میں تو وہ پین ٹارچ تو بھی لے کے نکلتا تھا میں، کیا ہے کہ بھئی اندھیرے میں کہیں ٹھوکر ووکر لگیں گی. مگر وہ قرآن لے کے نہیں نکلتے نا دنیا کے اندھیروں میں. بھئی اندھیرے میں جو ہے روشنی ملنا ہے تو پھر قرآن سے روشنی ملنا ہے. اس کو وہاں ڈھونڈتے ہی نہیں نا آپ، روشنی کی تلاش کہیں اور کر رہے ہیں. آپ ٹارچ لے کے نکلنے کے بجائے آپ لکھنے کا پین لے کے نکل رہے ہیں، اس کو کتنا بھی دبا لے روشنی آئیں گی اس میں. وہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہو گیا. تو یہ نور ہے، کھلی کتاب کی شکل میں آیا ہے. یہدی بھی اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی خوشی کی جو اتباع کرتے ہیں، جو پیروی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشی کو، ان کو راستہ بتاتے ہیں. کون سا؟ جو سبیل سلامتی کا راستہ بتاتے ہیں. سلامتی کا راستہ جنت کا راستہ ہے، وہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ. کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے. قرآن کن پہ نازل ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہم خود روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، نہ خود اٹھا رہے نہ دوسروں کو اٹھانے دے رہے. اتنا غلط پکچر پیش کر رہے ہیں کہ لوگ بولنے کے نہیں بھائی یہ مذہب میں نہیں آتے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک اسٹیٹسٹکس بتایا تھا کہ جو کنورٹ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں اسلام قبول کرے، بولے قرآن پڑھ کے. پھر وہ لوگ واپس کرسچینٹی پہ چلے گئے تو ان سے پوچھے کہ بھائی آپ واپس کیوں گئے، تو بولے مسلمانوں کو دیکھ کے. یہی ہم لوگوں کا حال ہے، ہر جگہ یہی حال ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ وہ یخرجوہم من الظلمات الی النور باذنہ، تو اپنے حکم سے اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو اندھیروں سے نکالتے ہیں اور نور کی طرف لے کے جاتے ہیں. یہاں ایک چیز نوٹ کرنا ہے کہ پورے قرآن میں ہمیشہ ظلمات پلورل میں آیا ہے، ڈارکنیسز اندھیرے، اور نور ہمیشہ سنگولر میں آیا، انوار کہیں نہیں آیا. تو نور ایک ہی ہے، صحیح راستہ ایک ہی ہے، غلط راستے بہت سے ہیں، ظلمات بہت سے ہیں. اور پھر ایک حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کچھ دن پہلے کہ جو ظالم ہوگا قیامت میں وہ اندھیروں کو فیس کرے گا. زوئے لام میم اس کا بھی مادہ ہے ظلم کا، اندھیروں کا بھی مادہ زوئے لام میم ہے. یہ مناسبت ہے، یہ الفاظ ہیں قرآن کے کہ جو ہے ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے، نور کی طرف اپنے حکم سے لاتا ہے. وہ یہدیہم الی صراط مستقیم، اور ان کو راستہ دکھاتا ہے
سیدھے قائم راستے کی طرف راستہ دکھاتا ہے. دیکھیے اب یہاں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ یہدیہم، ہدایت راستے پہ چلانا نہیں ہے، ہدایت راستہ دکھانا ہے. میں نکل کے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ موزم جائے مارکیٹ کو کدھر جانا، آپ کھڑے کھڑے بتا دیجئے سیدھے ہاتھ سے چلے جائیے، یہ ہدایت ہے. یہ نہیں کہ آپ پکڑ کے لے کے جا کے موزم جائے مارکیٹ لے کے جانا، یہ ہدایت نہیں ہے. تو ہدایت تو ہمارے گھر میں ہے، ہم ہدایت یافتہ ہے، قرآن ہمارے گھروں میں ہے، ہدایت ہم کو مل چکی ہے. تو صراط المستقیم، اب صراط تو راستے کو بولتے، مستقیم. اب یہ خاف واو میم کے مادے میں ایک بات آتی ہے کہ اسی سے قیام آیا ہے، جاگنا. آیت الکرسی میں اگر آپ دیکھیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، کیسا قائم ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ان کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. تو قیام کا مطلب باشعور رہنا، ہوشیار رہنا. تو صراط المستقیم پہ باشعور چلنا، قرآن اور حدیث سے واقف رہتے ہوئے صراط المستقیم پہ چلنا. تو میں پچھلی دفعہ مثال دیا تھا کہ بھئی میں بھی مسجد کو آیا، ایک میت بھی مسجد کو آئی، میں صراط المستقیم پہ ہوں کیونکہ باشعور میں مسجد کو آیا. وہ میت صراط المستقیم پہ نہیں ہے، لوگ اٹھا کے اس کو لے کے آئے، اس کو شعور ہی نہیں ہے میت کو. تو اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لاتے ہیں اور ان کو جو ہے صراط المستقیم، اور ہر راستے کا ایک ڈیسٹینیشن ہوتا ہے، کہیں پہنچتا ہے، یہ جنت اس کا ڈیسٹینیشن ہے، اور وہاں جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں. تو یہاں ہم آج کی بات روک لیں گے.